بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آج امام بہقی نے جو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ بہت ہی پیارا معجزہ ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک قافلہ دیکھا تو آپ اس قافلے کے پاس گئے اور ان کے سردار سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کس غرض سے آئے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو قافلے کے سردار کا نام طارق تھا۔ طارق کہنے لگا کہ صبح مدینہ میں منڈی لگنے والی ہے، ہم اونٹ لے کر آئے ہیں اور مدینہ میں بیچنے کی غرض سے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک اونٹ کی مہار پکڑی اور کہا کہ مجھے یہ اونٹ پسند ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ طارق نے کہا کہ ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ کے بدلے کھجوریں چاہیے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام وہ اونٹ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ طارق اور ان کے قافلے کے باقی جو آدمی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، طارق نے اپنے ان دوستوں سے پوچھا، قافلے والوں سے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، میں تو اس شخص کا خوبصورت چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ دوسرے سے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، میں تو اس شخص کو نہیں جانتا، میں تو ان کی پیاری پیاری زلفیں، کالی کالی زلفیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ تیسرے سے پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا، میں اس شخص کو جانتا تو نہیں، لیکن یہ جب گفتگو کر رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اس شخص کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ جب طارق نے یہ سنا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب ہم مارے گئے، ہمارا اونٹ بھی چلا گیا اور اس شخص کو ہم جانتے تک نہیں اور اس کا ایڈریس بھی ہمیں نہیں پتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے طارق کی بیوی نے زوردار آواز سے کہا، خبردار، اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا، اس کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ طارق نے جب یہ سنا تو بیوی سے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہو؟ کہنے لگا، نہیں، میں اس کو جانتی تو نہیں ہوں۔ پھر پوچھا، یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو بیوی کہنے لگی، نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں اس سے پہلی دفعہ ملی ہوں، میں اسے جانتی تک نہیں۔ تو طارق کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، جب آپ اسے جانتی تک نہیں ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اجنبی شخص کی ضمانت کیسے دے سکتی ہو؟ تو طارق کی بیوی کہنے لگی، میں اور تو کچھ نہیں جانتی، لیکن جب آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس شخص کے ساتھ، آپ پر دھوپ پڑ رہی تھی، لیکن اس شخص پر بادلوں کا سایہ تھا، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ نورانی چہرے والا شخص، اس کا چہرہ دیکھ کر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جھوٹا شخص نہیں ہے، یہ اپنی بات پر قائم رہے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور بوریوں میں کھجوریں اس شخص کو پیش کی، طارق کو کہا، اپنا حصہ لے لو اور باقی جو بچ جائے وہ تحفہ سمجھ لینا۔ جب طارق نے یہ سنا اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ فرمایا، ہم انہی کے غلام ہیں جنہوں نے ابھی آپ سے اونٹ لیا ہے۔ تو طارق نے پھر پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ تو طارق نے کہا، اچھا، یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، جی ہاں، یہ وہی نبی ہے۔ تو طارق نے کہا، کھجوروں کو رہنے دے، پہلے ہمیں اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔
ہم ان کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ طارق اپنے قافلے کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں اور ہم دار اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔